नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने बनी इसराइल की सरकशियों का मुताला फ़रमाया था, जिसमें वो इतने हद से गुज़र गए थे कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि हम जब तक अल्लाह ताला को देख ना लें जब तक ईमान नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ 70 आदमियों को लेकर वादी सीना पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने अल्लाह ताला का कलाम सुना। लेकिन ऐसे को ढीठ वाक़या हुए वो लोग कि उन्होंने कहा कि हम जब तक देख ना लें तब तक जो है वो ईमान नहीं लाएंगे। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़ुद अल्लाह ताला की तजल्ली की ताब ना ला सके तो ये भला किस खेत की मूली थे। इनके इस मुतालबे पर इन पर बिजली गिरी। शायद ये बिजली भी अल्लाह ताला की तजल्ली की ही कोई सूरत हो और आन की आन में इन्हें भस्म कर डाला। हमारी आज की आयत नंबर 56 से लेकर आयत नंबर 60 तक है, जहां हम इसी वाक़े को जारी रखेंगे और मज़ीद इनकी सरकशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 56। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें ज़िंदा कर उठाया कि शायद अभी तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये फ़िक्र लाहक हुई कि अकेले वापस जाकर कौम को क्या जवाब देंगे कि वो 70 आदमियों के साथ आखिर क्या मामला हुआ, फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की और फरमाया, ए अल्लाह, अगर ये तेरी यही मईशत है तो आज से पहले इन्हें और मुझे हलाक कर दिया होता। क्या आज तो इन नादान लोगों की बात पर हमें हलाक करता है। चुनाचा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इन्हें अस-सरेनो ज़िंदा कर डाला। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कूलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम्हारे खाने को मन और सलवा उतारा और कहा, ये पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। और देखो, तुम्हारे इस्लाफ ने हम पर तो जुल्म ना किया था मगर अपने आप पर ही जुल्म करते रहे थे। अब ये वाक़या जो इस आयत में बयान हुआ है वो तफसील के साथ सूरत माइदा में भी आएगा। इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ जाके भी इससे पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर वादी सीना में पहुँचे तो इस वक्त ये कौम लाखों की तादाद में थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम पर हमला करने के लिए कहा। यही वो मुल्क था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इनके साथ अहद किया था। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि वहाँ जाकर जहाद करो तो वो कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ तो बहुत जाबर किस्म के लोग रहते हैं, लिहाजा हम इनके मुकाबले की सकत नहीं रखते, और अगर ये हमला ऐसा ही ज़रूरी है तो तुम और तुम्हारा खुदा दोनों जाकर इनसे जंग करो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इनका ये जवाब दरअसल इस बुज़दिली की वजह से था जो मुद्दतों फ़िरौन की ग़ुलामी में रहने की वजह से इनमें पैदा हो चुकी थी। अब इस सरकशी के जवाब पर अल्लाह ताला ने इनके लिए मुल्क शाम की फ़तह 40 साल तक के लिए मौखर कर दी, ताकि इस अरसे में ये बुज़दिल नस्ल मर खप जाए और आइंदा जो नस्ल इस बयाबान और आज़ादाना फ़िज़ा में पैदा हो, इसमें कुछ हिम्मत और जुर्रत पैदा हो और जहाद के काबिल बन जाएं। अब सवाल ये था कि इस बयाबान में ना तो कोई मकान थे, ना सामान खुर्दोनोश, और लाखों लोगों की तादाद में थे। अल्लाह ताला ने फिर भी इन पर अपनी रहमत का साया इस तरह से बरकरार रखा
کہ اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا، ورنہ یہ لوگ تو سارے دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے، اور خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ فرمایا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل عرصے میں ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک بھی کر سکتا تھا، اور پھر اس جزیرے میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطتن کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل کرم کریں گے۔ اب بنی اسرائیل کی تربیت کا سلسلہ جاری ہوا۔ انہوں نے اس بستی کو فتح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور اس شہر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر بالکل عاجزی کے ساتھ داخل ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا تھا۔ حطت ان کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ انہیں معاف کر دینا، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کچھ کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر دیں اور انہیں انعامات سے نوازیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا تھا کہ جب انہوں نے داخل ہونا ہے دروازے میں سے تو کہنا ہے حطتن، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پشت ڈال کر اس سے بالکل الٹ کام کیے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر جانا اور زبان سے حطتن یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطتن کی بجائے حبتن فی شعرتن یعنی دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ بنی اسرائیل جب شہر پر قابض ہوئے وہاں بدکاریاں شروع کر دیں، جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل فرمایا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہود مارے گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قوم موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلوں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔
ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، اور وہاں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار سے پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ قوم 12 قبیلوں میں مشتمل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں ہی 12 چشمے رواں کر دیے، کوئی شگاف بڑا تھا کوئی چھوٹا، اور یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تعداد کی تھی۔ پانی کی اس طرح تقسیم سے ان میں پانی پر باہمی جھگڑے کے امکانات بھی کم ہو گئے۔ یہ چٹان اب جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگافوں کے نشان اب بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں یہ بھی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں جو انہیں فراہم کی گئی ہیں وہ ایک دوسرے سے چھین کر یا چرا کر خواہ مخواہ فتنہ اور جھگڑے کے موقع پیدا نہ کرتے رہنا، اور فساد فی الارض سے بچے رہنا۔ فساد فی الارض کا مطلب چوری، لوٹ مار، قتل و غارت اور ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس سے روک تھام اور اس کی مذمت بھی اس آیت میں کی گئی ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔